بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، گورنمنٹ کی جانب سے چیف منسٹر لون اسکیم 2025 کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ اسکیم کے تحت دوستوں آپ کو اسمال بزنس کے لیے اور لارج بزنس کے لیے قرضہ مل سکتا ہے۔ دوستوں، قرضہ آپ کو بالکل سود کے بغیر فراہم کیا جائے گا۔ دوستوں، اگر آپ اسمال بزنس کے لیے قرضہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو 1 لاکھ روپے سے لے کر 5 لاکھ روپے تک کا قرضہ دیا جائے گا۔ یہ قرضہ آپ نے اخوت فاؤنڈیشن سے حاصل کرنا ہوگا۔ اس قرضے کو دوستوں آپ نے 36 مہینے سے لے کر 60 مہینے یعنی 3 سال سے لے کر 5 سال کے اندر آپ نے اس قرضے کو واپس کرنا ہوگا۔ اس کے بعد دوستوں دوسرا آپشن آپ کے پاس ہے لارج بزنس کا۔ اگر آپ لارج بزنس کے لیے قرضہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو 10 لاکھ روپے سے لے کر 50 لاکھ روپے تک کا قرضہ مل سکتا ہے۔ اس قرضے کو دوستوں آپ نے بینک آف خیبر سے حاصل کرنا ہوگا اور اس قرضے کو آپ نے 8 سال کے اندر ماہانہ قسط کے ساتھ واپس کرنا ہوگا۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا اس قرضہ اسکیم کے لیے اہلیت کا معیار کیا ہے، کون سے شرط ضوابط ہیں جن کو آپ نے پورا کرنا ہے اور آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے۔ تمام تر تفصیلات اسٹیپ بائی اسٹیپ اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتائی جائے گی۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیل میں۔ تو دوستوں سب سے پہلے نمبر پہ ایک چیز آپ نوٹ کر لیں، گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا کی جانب سے احساس نوجوان پروگرام شروع کیا گیا ہے۔ اس پروگرام کے تحت آپ کو بالکل سود کے بغیر قرضہ فراہم کیا جا رہا ہے۔ اب دوستوں میں آپ کو بتاتا ہوں کون سے سیکٹرز میں کاروباری مقاصد کے لیے آپ قرضہ لے سکتے ہیں۔ دوستوں اگر آپ ایجوکیشن سیکٹر کے اندر کوئی کاروبار کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ قرضہ لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوستوں اگر آپ ٹیکنالوجی یا AI سیکٹر کے اندر کاروبار کر رہے ہیں تب بھی آپ کو قرضہ مل جائے گا۔ اس کے بعد دوستوں اگر آپ ہیلتھ کیئر سیکٹر کے اندر کاروبار کر رہے ہیں تب بھی آپ قرضہ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوستوں ایگریکلچر کے ریلیٹڈ کوئی کاروبار آپ کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ قرضہ لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوستوں اسکن کیئر پروڈکٹ میں اگر آپ بزنس کر رہے ہیں یا پھر آپ فٹنس یا جم کے ریلیٹڈ کوئی کاروبار کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ قرضہ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوستوں ڈیجیٹل میڈیا، فوٹوگرافی یا انٹرٹینمنٹ کا کاروبار کے لیے آپ قرضہ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوستوں ٹورزم، ہوٹلنگ یا ریسٹورنٹ کے کاروبار کے لیے بھی آپ قرضہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوستوں گرین انرجی بزنس کے لیے آپ قرضہ لے سکتے ہیں۔ اب دوستوں ہم بات کرتے ہیں آپ کو کتنا قرضہ مل سکتا ہے اور آپ نے اس کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے۔ دوستوں اگر آپ 1 لاکھ روپے سے لے کر 5 لاکھ روپے تک کا قرضہ لینا چاہتے ہیں تو یہ قرضہ دوستوں آپ کو اخوت فاؤنڈیشن سے مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ 1 لاکھ روپے سے لے کر 5 لاکھ روپے تک کا قرضہ اگر آپ اپلائی کرتے ہیں تو آپ نے 3 سال سے لے کر 5 سال کے اندر ماہانہ قسط کے ساتھ اس قرضے کو واپس کرنا ہوگا۔ دوستوں اگر آپ KPK کے اندر رہتے ہیں، صوبہ خیبر پختونخوا میں رہتے ہیں، تو آپ اپنے قریبی کسی بھی اخوت فاؤنڈیشن کی برانچ میں چلے جائیں اور وہاں جا کے فارم کو پر کر کے آپ جمع کروا سکتے ہیں۔ یہاں پہ لسٹ آپ اپنی اسکرین کے اوپر دے سکتے ہیں۔ اخوت فاؤنڈیشن کی جو برانچیں خیبر پختونخوا میں اویلیبل ہیں ان کے یہاں پہ فون نمبر اویلیبل ہیں، ایڈریس اویلیبل ہیں اور جو برانچ کا منیجر ہے اس کا نام یہاں پہ اویلیبل ہے۔ تو آپ اپنے قریبی کسی بھی اخوت فاؤنڈیشن کی برانچ میں جا کے قرضہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ وہ اپلیکیشن فارم ہے جو آپ اپنی اسکرین کے اوپر دے سکتے ہیں، احساس نوجوان پروگرام اور اس کے بعد درخواست برائے بلا سود قرض، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس فارم کو یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے یا آپ اس کا پرنٹ نکلوا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس فارم کو اچھے طریقے کے ساتھ پر کرنا ہے اور پر کر کے آپ نے اس کو جمع کروانا ہے اخوت فاؤنڈیشن کے دفتر میں جا کے، ٹھیک ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو طریقہ کار بتایا ہے اگر آپ 1 لاکھ روپے سے لے کر 5 لاکھ روپے تک کا قرضہ لینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوستوں ہم بات کرتے ہیں اگر آپ لارج بزنس کے لیے قرضہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو 10 لاکھ روپے سے لے کر 50 لاکھ روپے تک کا قرضہ مل سکتا ہے۔ اس قرضے کو دوستوں آپ نے 8 سال کے اندر ماہانہ قسط کے ساتھ واپس کرنا ہوگا۔ 20 مہینے کا آپ کو گریس پیریڈ دیا جائے گا۔ 20 مہینے کے اندر آپ نے اپنے کاروبار کو اسٹیبل کرنا ہے، پروفٹ میں لانا ہے۔ 20 مہینے کے بعد آپ ماہانہ قسط کے ساتھ قرضہ واپس کرنا شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوستوں یہ جو قرضہ ہے یہ بالکل سود کے بغیر آپ کو دیا جا رہا ہے، اس میں کسی قسم کا سود کا ایلیمنٹ شامل نہیں ہے۔ اس کے بعد دوستوں اکویٹی کی بات کریں تو کم از کم 10% پیسے آپ نے خود ڈالنے ہوں گے، باقی پیسے جو ہے وہ آپ کو گورنمنٹ پرووائڈ کرے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوستوں سیکورٹی ریکوائرمنٹ کی بات کریں تو ایک تو پرسنل گارنٹی آپ کی چاہیے ہوگی اور دوسرے نمبر کے اوپر کارپوریٹ گارنٹی آف دا فرم یہ آپ کو چاہیے ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو دوستوں اگر آپ 10 لاکھ روپے سے لے کر 50 لاکھ روپے تک کا قرضہ لینا چاہتے ہیں بینک آف خیبر سے تو آن لائن فارم آپ نے پر کر کے جمع کروانا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ احساس نوجوان پروگرام کی آفیشیل ویب سائٹ ہے۔ جیسے ہی آپ اس ویب سائٹ کے اوپر آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو اپلائی فار احساس نوجوان پروگرام لکھا ہوا نظر آ جائے گا، آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے۔ جیسے دوستوں آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کے سامنے فارم آ جائے گا، آپ نے اس فارم کو پر کرتے جانا۔ آن لائن فارم ہے، آپ یہاں پہ اپنا نام لکھیں گے، جو بزنس آپ کرنا چاہتے ہیں اس کی ڈیٹیل آپ یہاں پہ پرووائڈ کریں گے۔ دوستوں ہم بات کرتے ہیں اگر آپ احساس نوجوان پروگرام کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اہلیت کا معیار کیا ہے۔ دوستوں کچھ شرط ضوابط ہیں جن کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اگر آپ ان شرط ضوابط کے اوپر پورا اترتے ہیں تو پھر آپ اس اسکیم کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ دوستوں ایسے تمام پاکستانی مرد خواتین اس پروگرام میں اپلائی کر سکتے ہیں جو خیبر پختونخوا میں پرماننٹ رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاس صوبہ خیبر پختونخوا کا شناختی کارڈ اویلیبل ہے اور آپ صوبہ خیبر پختونخوا میں رہتے ہیں تو آپ اس پروگرام کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوستوں دوسرے نمبر کے اوپر آپ کے پاس شناختی کارڈ ہونا چاہیے اور ویلڈ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد دوستوں آپ کی جو
18 साल से लेकर 35 साल के दरमियान में होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों इन्होंने एक शर्त ये रखी है, अगर आप रनिंग कारोबार के लिए कर्जा लेना चाहते हैं और आपको 2 साल का अरसा गुजर चुका है कारोबार करते हुए, तो आप इस बिजनेस के लिए कर्जा ले सकते हैं। याद रखिएगा, अगर आपका कारोबार ग्रोथ की तरफ जा रहा है तो फिर आपको कर्जा मिलेगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे इन्होंने एक और शर्त रखी है, अगर आप न्यू कारोबार के लिए कर्जा लेना चाहते हैं तो आपके पास जो स्किल्स मौजूद है उसके रिलेटेड अगर आपको कारोबार शुरू करेंगे तो उसके लिए आपको कर्जा फराहम किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों इन्होंने छठे नंबर के ऊपर शर्त ये रखी है, आपके पास एक कंप्लीट बिजनेस प्लान होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 7वें नंबर के ऊपर यहाँ पे इन्होंने बताया है जी, अगर आप फीमेल हैं तो आपको कर्जा देने में तरजीह दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों 8वें नंबर के ऊपर उन्होंने बताया जी, अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है और आपके पास कुछ स्किल्स मौजूद है, बिजनेस प्लान मौजूद है, तो आप भी कर्जा ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों 9वें नंबर के ऊपर यहाँ पे इन्होंने बता दिया जी, अगर आपका कारोबार खैबर पख्तूनख्वा में लोकेटेड है तो फिर आपको कर्जा मिलेगा। इसके बाद दोस्तों 10वें नंबर के ऊपर इन्होंने बताया है कि आपके कारोबार की लीगल आइडेंटिटी होनी चाहिए, ठीक है, आपका कारोबार बाकायदा रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों 11 नंबर के ऊपर इन्होंने शर्त ये रखी है कि आपकी ECIB रिपोर्ट जो है बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और आपको डाटा जो है उसको चेक किया जाएगा और उसके बाद आपको कर्जा फराहम किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों 12वें नंबर के ऊपर शर्त इन्होंने ये रखी है, जो बिजनेस के लिए आप कर्जा ले रहे हैं वो ऐसा बिजनेस होना चाहिए जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे इन्होंने बताया है, जो लोग इस स्कीम के लिए नाअहल करार दिए गए हैं, यहाँ पे इनकी लिस्ट बनाई गई है। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों, अगर आप एज ए इंडिविजुअल अप्लाई करेंगे तो आपकी दरख्वास्त कबूल नहीं होगी। एज ए इंडिविजुअल आप कर्जा नहीं ले सकते, कम से कम 2 बंदे या 3 बंदे मिलकर आप कर्जा ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगर आप डिफॉल्टर हैं, अगर आपने किसी बैंक से किसी मालियाती इदारे से कर्जा लिया हुआ है और आपने वापस नहीं किया तो आपको इस स्कीम के तहत कर्जा नहीं मिलेगा। इसके बाद दोस्तों अगर आप गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं तो फिर भी आप इस स्कीम के लिए नाअहल करार दिए गए हैं। ये चीजें हैं, आपने इनको अच्छे तरीके के साथ नोट कर लेना है और उसके बाद आपने कर्जे के लिए अप्लाई करना है। अप्लाई करने का तरीकाकार मैंने आपको गाइड कर दिया है। आई होप आपको तमाम तर तफसीलात समझ आ चुकी होगी। इस तरह की मजीद अच्छी मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।